بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، تمام ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے، باشندگان ہند کے لیے، خواہ ان کا مذہب کوئی بھی ہو اور کسی بھی صوبے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی دیہات میں، کسی بھی محلے میں، کسی بھی قریے اور کسی بھی بستی میں رہنے والے وہ لوگ ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا اسی طریقے برادران وطن ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق ان کا رہتا ہو، ان تمام کے لیے یہ بات بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے اپنے اکابر، بزرگان دین، اہل اللہ حضرات اور تمام طبقات کے ذمہ دار حضرات، ہمارے قائدین، رہبر اور رہنما جو آج سے کئی سال پہلے گزرے ہیں، ان لوگوں نے بڑی جد و جہد کی، بڑی کوششیں کی اور انہوں نے اپنی قربانیاں دی، ہر طریقے سے قربانیاں انہوں نے دی۔ مثال کے طور پہ کتنے ہی ہمارے قائدین کے ساتھ انتہائی ظلم کا اور ظلم و ستم کا معاملہ کیا گیا، کتنے ہی لوگوں کو کالے پانی کی سزا دی گئی، کتنے لوگوں کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا گیا اور کتنے ہی ہمارے قائدین کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ان کو سڑھایا گیا، ان کو رکھا گیا، انتہائی تکلیف ان کو پہنچائی گئی۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہوئی کہ چونکہ انگریز نے ہمارے اس وطن عزیز پر، ہمارے اس ملک پر، جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس پر للچائی ہوئی نگاہوں سے اس نے دیکھا اور آئے، ایک تاجر بن کر آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے یہاں پر قائم کی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سارے ملک کے طول و عرض کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا اور ہم اپنے ملک میں رہ کر اپنے طور پر ہم یہاں پر ہم اجنبی ہو گئے، یعنی ہماری یہاں پر پیدائش، ہمارا جینا مرنا، ہمارا یہاں پر ہمارا بڑھنا، ہمارا چھوٹے سے بڑا ہونا، یہ ساری چیزیں ہماری یہاں پر ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے قبضہ کر لیا، دھیرے دھیرے غیر محسوس طریقے سے انہوں نے قبضہ کر لیا اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ انہوں نے ہم کو غلام بنا لیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے سلطنت کے اوپر قبضہ کر لیا، بادشاہ وقت کو قید کر لیا، رنگون بھجوا دیا گیا اور وہاں پر ان کو جیل کے اندر رکھا گیا اور ان کو نظر بند کر دیا گیا اور انتہائی تکلیف کا اور اذیت کا معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا۔ بہرحال ہمارے بزرگان دین نے، یہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے قائدین نے، جو بلا تفریق مذہب و ملت سارے کے سارے لوگ جو اس کے اندر شریک تھے جد و جہد آزادی کے اندر، ان تمام نے بڑی عظیم الشان یعنی خدمات انہوں نے انجام دی اور قربانیاں انہوں نے دی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ ہماری آنے والی نسلیں غلام نہ رہیں اور انگریز کو یہاں سے بھگایا جائے اور اس ملک کے اصل حقدار، یہاں کے جو ساری چیزیں ہیں، قدرتی وسائل سے جو مالا مال ہمارا الحمدللہ یہ ملک ہے، وطن عزیز ہے، تو اس کا فائدہ یہاں کے رہنے والوں کو ہو، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، لیکن یہاں کے رہنے والوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اس لیے انہوں نے بڑی محنت کی، انہوں نے جد و جہد کی، انہوں نے اور ہر قسم کی قربانی انہوں نے دی۔ ایسے انہوں نے قربانی دی کہ جس کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کبھی کسی جیل میں، کبھی کسی جیل میں، کبھی کسی جیل کے اندر ان کو ڈالا گیا اور انتہائی ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ ان تمام چیزوں کو انہوں نے برداشت کیا محض اس واسطے کہ اپنے ملک کو اس کی غلامی سے، انگریز کی غلامی سے چھڑایا جائے اور ہمارے آنے والی نسلیں وہ آزاد رہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب کی یہ جد و جہد کام آئی، چونکہ سب کی سمت ایک ہی جانب تھی، سب کا سفر ایک ہی طرف تھا اور سب کا رخ ایک جانب تھا۔ ایک طرف یعنی یہاں کے ہندوستان کے تمام لوگ موجود تھے اور دوسری جانب مقابل میں انگریز تھا، اس سے مقابلہ کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہمیں کامیابی نصیب ہوئی اور ایک وقت وہ آیا کہ 15 اگست کو الحمدللہ ہمارا یہ ملک آزاد ہوا
اور رات کے وقت یعنی انگریز کا ان کا جو جھنڈا تھا اس کو نکالا گیا، اور ہمارے وطن عزیز کا جھنڈا وہاں پر لال قلعے پر وہاں پر نصب کیا گیا۔ کہیں پر بھی کسی بھی ملک کے اندر کسی جھنڈے کا ہونا اس بات کی علامت ہوتی کہ یہ وہاں کا ایک نشان ہے اور وہاں کا وہ ایک امتیاز ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک پائے جاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ترقی یافتہ ہوں یا ترقی پذیر ہوں، ہر ایک کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، وہ علامت ہوتی ہے اور وہ نشانی ہوتی ہے۔ تو وہ جھنڈا یعنی نصب کیا گیا، اور اس کے بعد وہ جھنڈا اس سے پہلے جو انگریزوں کا جھنڈا تھا اس کو نکال دیا گیا۔ الحمدللہ یہ جو موقع ہمارے لیے آ رہا ہے، سبھی کے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہوتا ہے۔ جھنڈا اپنے گھروں پر لگانا یا اپنے اسکولوں مدرسوں میں لگانا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے انتہائی خوشی ہے، اور کسی کو بھی اس سے الگ تھلگ نہیں رہنا چاہیے۔ الگ تھلگ رہنا اس بات کی گویا کہ علامت ہو جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے کہ شاید ان کو خوشی نہیں ہے، حالانکہ ہر کسی کو خوشی ہے۔ ہر شخص کو، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اس بات سے خوشی ہے کہ الحمدللہ ہم یعنی چین سے یہاں پر رہ کر ہم پڑھ رہے ہیں، ہم آرام کر رہے ہیں۔ ہماری سرحدوں کے اوپر وہ لوگ، جو فوج ہماری جو کہلاتی ہے، بری بحری فضائی فوج، ایسی کڑاکے کی سردی کے اندر، جو سردی کے انسان کی ہڈیاں گلا دینے والی ہے، وہاں پر وہ رات کی تاریکی میں وہ جاگتے ہیں، چوکنا رہتے ہیں۔ ان کا جاگنا ہمارے لیے میٹھی نیند کا ذریعہ اور سبب وہ بنتا ہے۔ وہ جاگتے ہیں، 24 گھنٹے وہاں پر چوکنا رہتے ہیں، تاکہ کوئی دشمن یعنی ہمارے ملک کے اوپر، وطن عزیز کے اوپر غلط نگاہ نہ ڈالے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جاگنا، ان کی وہ قربانی وہاں پر، اور ان کا بیدار رہنا، سردی کو، گرمی کو، بارش کو، تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ لیکن یعنی 1 ارب سے زیادہ جو لوگ ہمارے پاس، جو ہندوستان کے اندر، وطن عزیز کے اندر ہیں، وہ اپنے طور پر پڑھنے والے، چین سے پڑھنے کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اسکولوں میں، مدارس کے اندر وہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ کیوں سکون سے پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نگرانی وہاں پر کی جا رہی ہے۔ تاجر اپنی تجارت سکون کے ساتھ کر رہے ہیں۔ فیکٹریوں کے اندر، کارخانوں کے اندر لوگ سامان تیار اسی لیے کر رہے ہیں چونکہ سکون ان کو حاصل ہو رہا ہے، لہٰذا تجارت بھی ہو رہی ہے، زراعت بھی ہو رہی ہے، ملازمت بھی ہو رہی ہے، صنعت و حرفت بھی ہو رہی ہے، اور ملک کو ترقی دینے کے لیے منصوبے بھی بنائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف اور ہمارے قائدین، جو بلا تفریق مذہب و ملت جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان تمام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اب یہ چیز ہمارے سامنے اس سال بطور خاص آئی ہے کہ اپنے اپنے گھروں پر بھی جھنڈا لگائے جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے۔ خوشی کا اظہار بعض مرتبہ کسی چیز سے ہوتا ہے، بعض مرتبہ کسی چیز سے ہوتا ہے۔ مثلاً عید کا موقع ہوتا ہے تو اس موقع پر انسان خوشی کا اظہار نیا لباس پہن کر کرتا ہے۔ ہر مذہب کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، اپنی اپنی تعلیمات کے مطابق، اپنے اپنے عید اور تہوار کے مطابق لوگ، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، عید اور خوشی کے دن وہ نئے کپڑے پہنتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کو اندرونی طور پر خوشی ہے۔ جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو اس موقع پر خاندان کے تمام افراد کے جسم کے اوپر ایک نیا لباس ہوتا ہے، چہروں کے اوپر مسکراہٹ ہوتی ہے، یہ خوشی کی یعنی ایک علامت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنی اپنی بساط، اپنی حیثیت کے مطابق شادی خانوں کو سجایا جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ یعنی اس کے اندر پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ اگر اس طریقے سے یعنی اگر اس کو سجایا جائے، جبکہ یعنی اس کے اندر اسراف اور فضول خرچی اگر نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی آخرت میں پکڑ بھی نہیں ہونے کی۔ اسی طریقے سے کار کو سجایا جاتا ہے، اس کار کو جس میں نوشا کو بیٹھ کر جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں علامت ہوتی ہیں کہ ہمیں اندرونی طور پر خوشی ہے۔ بے شک ہمارا ملک آزاد ہو گیا، 15 اگست کو الحمدللہ آزاد ہو گیا۔ ہر سال اس کی ایک سالگرہ منائی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس وطن عزیز کو آزاد ہو کر 75 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، یعنی پون صدی جسے کہا جاتا ہے، اب وہ ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ
ہمارا ملک یہاں پر اس طریقے سے اپنی ترقی کے راہ پر گامزن رہا، چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ترقی کے راہوں پر چلتا رہے گا، ترقی کرتا رہے گا۔ اور اب 75 سال ہونے جا رہے ہیں، جمہوریت ہمارے ملک کے اندر ہے، یعنی سب کو یکساں طور پر حقوق دیے گئے ہیں۔ دستور بھی اس طریقے سے جامع بنایا گیا ہے کہ جس کے اندر کسی کو محروم نہ کیا جائے، کسی کو مایوسی نہ ہو، کسی کو احساس کمتری کے اندر مبتلا ہونے کا موقع نہ رہے، لہذا تمام طبقات کی نمائندگی اس کے اندر کی ہے۔ بڑی عرق ریزی کے ساتھ یہ دستور کو تیار کیا گیا ہے، جس کو لاگو کیا گیا ہے چند سالوں کے یعنی مطالعے کے بعد، اسٹڈی کے بعد، اور دنیا کے تمام ملکوں کے دستور کو سامنے رکھنے کے بعد بہت جامع اور بہت لمبا چوڑا دستور بھی تیار کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ہر سال 15 اگست کا موقع تمام ہندوستانیوں کے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہوتا ہے، اس لیے اس روز ہم نے جیسا کہ بات کہی جا رہی ہے، اور ابھی ایک دو روز پہلے بات پڑھنے میں بھی آئی کہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ محترم حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم، ان کے پاس بھی، ان کی خدمت میں بھی ہمارا ملک کا ایک جھنڈا پیش کیا گیا۔ ان سے گزارش اور اپیل کی گئی کہ اس کو وہاں پر نصب کیا جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے۔ آج کل ماشاءاللہ دینی مدارس کے اندر بھی اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ حضرات علماء کرام اپنے اکابر، اسلاف، بزرگان دین اور قائدین ملک کے قربانیوں کو بار بار تفصیلی طور پر بتلاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو خوشی اور مسرت کا یہ موقع ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے عید کے روز خوشی ہوتی ہے ہر قوم کے اندر ان کے اپنے مذہب کے لحاظ سے، شادی بیاہ کے موقع پر خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو ایسے ہی یہ خوشی کا ہمارے لیے موقع ہے۔ لہٰذا اس جھنڈے کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، کسی خاص پارٹی سے نہیں ہے اور کسی تنظیم سے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس جھنڈے کے نصب کرنے میں، اپنے گھروں پر لگانے کے اندر کوئی قباحت کی بات نہیں، کوئی اس کے اندر برائی کی بات نہیں، بلکہ خوشی کا اظہار ہے۔ ہم نے جھنڈا لگا کر اس بات کا اظہار کرنا چاہیے